اللہ 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 من ذریت قوم آخرین صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت رحمت جامعہ کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے دو اپنی صفات کو یہاں پہ بیان کیا، ایک بے نیاز ہونے کو اور دوسرا رحیم ہونے کو۔ یہ آیت کریمہ کا جو حصہ ہے اس کی بہت فضیلت اور بہت اس کی افادیت ہے۔ ایک انسان جب نا امید ہو جاتا ہے مخلوق سے یا نا امید ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا یہ تصور بن جاتا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت نہیں کریں گے، یا وہ یہ خیالات باطلہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس طرح کی بے شمار چیزیں نا امیدی کو پیدا کرتی ہیں۔ اور نا امیدی کو کفر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نا امیدی کے اندر انسان کا اللہ سے بھروسہ اور اللہ کی مخلوق سے بھی اٹھ جاتا ہے، پھر وہ گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، وساوس کے اندر بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر کفر تک چلا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اب یہ ساری نا امیدی جب انسان پر مسلط ہو تو یہ آیت کا جو حصہ ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، خالی اتنا جملہ اگر آپ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ پی لیں اور دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی نا امیدی کو ختم کر دے گا اور انسان کو اللہ اپنے ساتھ جوڑ دے گا۔ بہت مختصر ہے یہ، اور اس کی اب میں تشریح آپ کو بتاؤں گا۔ الفاظ آپ اپنی زبان پہ خود جاری کر لیں، میرے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، آپ پڑھ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اب یہ اتنے جملے اللہ فرماتے ہیں تیرا رب وہ ہے جو الغنی ہے، کہ تیرے رب نے مخلوق کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، چونکہ پہلے جنات کا ذکر چل رہا تھا، جانوروں کو پیدا کیا، سب مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ انسان پیدا ہوگا تو اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، انسان روزے رکھے گا، انسان تراویح پڑھے گا، حج کرے گا۔ یہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ پوری دنیا، چاہے وہ دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی مالدار آدمی کیوں نہ ہو، وہ محتاج ہے۔ بادشاہ محتاج ہے اپنے فوج کا، کہ فوج نہیں ہوگی تو بادشاہ کی بادشاہت قائم نہیں ہوگی۔ بادشاہ اپنے محل کے اندر خدام جو ہیں ان کا بھی محتاج ہے۔ بادشاہ اسی طرح اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے عوام کا محتاج ہے۔ اب آج تو آسان ہے، ووٹ لے کر بادشاہ بنتا ہے، در در پہ پھرتا ہے، پتہ یہ چلا یہ وزیر ہمارے محتاج، یہ MNAs ہمارے محتاج، یہ بادشاہ ہمارے محتاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جو بالکل مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ بھی ایک مل کے مالک ہو، ایک ارب خرب پتی آدمی ہو، لیکن چاہے اس کے محلات ہوں، اس کی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، وہ مزدور کا محتاج ہے۔ مزدور اس کی فیکٹری میں کام نہیں کرے گا، مزدور اس کے کام نہیں کریں گے اس کی دکانوں پہ، اس کی بزنس کی جگہوں پہ، اس کی زمینوں پہ، تو کیا اس کی بادشاہت یا مالداری یا اس کی چودراہٹ قائم رہے گی؟ کبھی نہیں رہ سکتی، چونکہ دنیا کا ہر مالدار غریب طبقے کا محتاج ہے اور ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی بادشاہت کے لیے کسی کی محتاجی نہیں۔ تم پیدا ہوئے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم سارے میرے نافرمان بن جاؤ۔ حدیث مشکات ہے، اللہ فرماتے ہیں اولکم وآخرکم انسکم وجنکم، اللہ ساروں کا ذکر کر کے کہتے ہیں اے انسانوں، تم جن
انس، اول آخر، آدم سے لے کر قیامت تک سارے میرے مخالف ہو جاؤ، میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ اچھا ایک حیرت کی بات یہ ہے، جب کوئی بے نیاز ہوتا ہے نا، کہتا ہے جی مجھے تو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا جب بالغ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے باپ کو جی مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود کما رہا ہوں، تو پھر سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جبلت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الانسان لیطغی ان رآ استغنی، جب انسان سرکش ہوتا ہے کس وقت؟ جب وہ خود کفیل ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب انسان بے نیاز ہو کر کیا ہو جاتا ہے؟ سرکش، نافرمان، جابر، ظالم۔ اب ہماری حکومتوں میں نہیں دیکھتے، جو جتنا مضبوط ووٹ لے کر آتا ہے وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے ان کی، میرے پاس تو پورا ہے کوٹا، میرا تو سارے تعداد مکمل ہے۔ اور جس کی تعداد کم ہوتی ہے پھر وہ ادھر سے بندے ملاتا ہے، ادھر سے ملاتا ہے اور اپنا کوٹا پورا کرتا ہے، پھر وہ محتاج ہو کر اس لیے سرکش نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے میں، اللہ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں لیکن میں ظالم نہیں ہوں کہ میں بے نیاز ہو کر تم پہ ڈنڈے برساؤں۔ لوگ سوچتے ہیں اللہ جابر، یاد رکھیں اللہ کے 99 نام ہیں، 99 ناموں میں ایک نام بھی اللہ کا غضب پہ دلالت نہیں کرتا۔ آپ کہتے ہیں جابر ہے اللہ، جابر کہتے ہیں نا آپ، جابر کا کیا معنی لیتے ہیں آپ؟ ہم اردو میں جابر کا غلط معنی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جابر ظالم کو کہتے ہیں، جبر کرنے والے کو نہیں۔ جس طرح شراب عربی میں پینے کو کہتے ہیں اور اردو میں شراب خمر کو کہتے ہیں، اب اسی طرح جو ہے جابر کا مطلب قرآن کے اندر ہے جوڑنے والا۔ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہڈی اس طرح ڈاکٹر رکھ کے اوپر پلستر کر دیتے ہیں، ہڈی کو دنیا کا کوئی لوشن نہیں ہے ڈاکٹرز کے پاس جو ہڈی کو جوڑ سکے۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا جی میرے پاس دوائی ہے ہڈی جوڑ دیتی ہے، نہیں، وہ اس طرح ہڈی جوڑتے ہیں، اوپر پلستر کرتے ہیں اور اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ہڈی کو جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ جوڑنے والا۔ ہم کہ جابر سمجھتے ہیں ظالم، ظلم کرنے والا، نہیں، غلط معنی لیتے ہیں ہم نے اللہ کے ناموں کے معنی بھی نہیں سمجھے کبھی۔ ہمیں اللہ کا ایک ایک نام، ہر نام کا معنی عذاب پہ نہیں، مغفرت پہ، رحمت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بے نیاز ہو کر آگے کہہ رہا ہے ذو الرحمہ، میں رحیم ہوں، میں تم پر مہربان ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، بادشاہت ہے، اختیار ہے، جس کو چاہے زمین میں دنسا دوں، جس بستی کو چاہے زلزلے میں تباہ کر دوں، جس بستی کو چاہے سیلاب میں ڈبو دوں، جس کو چاہے سمندر ان کے اوپر لے آؤں، جن کو چاہے پہاڑ ان کے اوپر لے آؤں، سارا اللہ کر کے دکھا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، تم ساروں کو ختم کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں بے نیاز تو ہوں لیکن تمہارا محتاج نہیں ہوں، لیکن مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ تم 70 سال کے بعد گناہ کر کر کے ایک بار کہتے ہو اللہ معاف کر دے، تو میں 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ ایسا مہربان ہوں، رحیم ہوں۔ اور قدرت کیا ہے میری؟ قدرت کیا ہے؟ ان یشاء یذہبکم، میں چاہوں تو تم سب کو لے جاؤں، تم سب کو اٹھا دوں، تم سب کو ختم کر دوں۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد دوسروں کو لے آؤں، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اور جس طرح تم سے پہلوں کو میں نے غائب کر دیا تمہیں بھی غائب کر سکتا ہوں۔ ہم سے پہلے یہاں 100 سال پہلے کون تھے 200 سال پہلے بھی تھے، 1000 سال پہلے بھی تھے، 2000 سال پہلے بھی تھے۔ یہاں پر ٹکسلا کے وادی بتاتی ہے یہاں قدیم دنیا آباد تھی، لیکن ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، ہمارا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔
اور کیا چیز رہے گی وہ اللہ فرماتے ہیں آگے۔ اب اللہ ہمیں چاہے تو اٹھا لے، ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہیں چاہے تو میں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے تم سے میں لے لوں وہ نعمت جو تمہارے باپ دادا کے پاس تھی، کہ تم قرآن کے وارث ہو، تم شریعت کے وارث ہو، حدیث کے وارث ہو، لیکن جب تم نہیں چلو گے تمہیں ایسا محروم کروں گا کہ تمہاری نسلیں قرآن سے ناواقف پیدا ہوں گی، حدیث سے ناآشنا پیدا ہوں گی۔ اگر یقین نہیں آتا تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو سعودی عرب والوں کو، جن پر قرآن اترا تھا، جو قرآن پڑھانے والے تھے، قرآن ہمیں بتانے والے تھے، جب ان کی نسلوں نے قرآن اور حدیث کی پابندی نہیں کی، قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے قرآن لے کر کوفے والوں کو دے دیا۔ پھر کوفہ علم کا مرکز بن گیا، کوفہ میں بڑے بڑے علماء ابو حنیفہ جیسے پیدا ہوئے۔ پھر کوفہ کے اندر عرب حدیث سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر کوفہ والوں نے ناقدری کی تو عراق والوں کے پاس چلا گیا، عراق کی نسلوں نے ناقدری کی تو وہاں سے رشیا کی ریاستوں میں ازبکستان، قازقستان، تاجکستان، افغانستان، یہاں پر یہ قرآن و سنت کو اللہ نے منتقل کر دیا۔ پھر عرب کے لوگ، ایران کے لوگ، عراق کے لوگ، دمشق کے لوگ، سارے عرب عجم قرآن سیکھنے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے سمرقند بخارا جایا کرتے تھے۔ اور اللہ نے امام بخاری کو پیدا کیا بخارا کے اندر، امام مسلم کو پیدا کیا نشاپور کے اندر، فرغانہ کے اندر، امام ترمذی کو پیدا کیا، ماتریدی کو پیدا کیا، امام دارمی کو پیدا کیا، ابو اللیث سمرقندی کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے بہاؤالدین نقشبندی کو پیدا کیا۔ یہ سارے رشیا کی ریاستوں میں تھے اور سارے عرب ان سے حدیث پڑھنے آتے تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج ایمان کا مرکز ہیں۔ پھر انہوں نے دین، ان کی نسلوں نے دین کی ناقدری کی تو وہاں سے منتقل ہو گیا برے صغیر کے اندر، یہاں جہاں مصر میں جامعہ ازہر پوری دنیا کو سیراب کرتی تھی، آج وہ یونیورسٹی ہے کہ وہاں پہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا بھی مسلمان نظر نہیں آتا۔ دیکھنے میں ٹائی لگائی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہے، جامعہ ازہر ہے، لیکن علم منتقل ہوتا گیا۔ پھر پاکستان برے صغیر کے اندر، ہند کے اندر منتقل ہوا۔ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، لکھنؤ کا مدرسہ، سہارنپور کا مدرسہ، فرنگی محل کا مدرسے، پھر یہ بڑے بڑے مدارس پاکستان کے یہ قائم ہوئے۔ بیت اللہ کے اندر، مدینہ کے اندر قرآن پڑھانے والے آپ کو ان مدارس کے فضلاء ملیں گے، امام کعبہ کے استاد پاکستان کے آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے رشیا ان ریاستوں کی اولادوں کی ناقدری کی وجہ سے ان سے وہ دولت لے لی، اور آج عالم یہ ہے، ہم دیکھ کر آئے ہیں، سب دیکھ کر آئے ہیں علماء ہمارے ساتھ، کہ امام بخاری کے شہر والوں کو، امام مسلم کے شہر والوں کو، امام ترمذی کے شہر والوں کو، بہاؤالدین نقشبند کے شہر والوں کو آج کلمہ بھی صحیح طرح نہیں آتا، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، تلاوت قرآن آتی ہی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان حنفی ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ۔ اگر آج اہلیان پاکستان اور ہند نے پھر اس کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ سلب کر لے گا نعمت، یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، یہ مساجد ویران ہو جائیں گی، اللہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن ناقدری پر ہمیں نظر آ رہا ہے، آج پورے عرب میں ایک مدرسہ نہیں ہے، پورے عرب میں ایک مدرسہ نہیں ہے جہاں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھایا جا رہا ہو۔ آج پوری رشیا کی ریاستوں میں ایک مدرسہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں مدرسہ ہے تو صرف یہ پاکستان، انڈیا کے علماء کا فیض ہے کہ جن کی برانچز ہیں، جن کی نسبت ہے، اللہ ہمیں اس قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ ہم دیکھ لیں پوری دنیا میں نسلوں کا کیا حال ہے، ہمارے تو الحمدللہ نسلوں میں دین ہے، تو اللہ یہ فرماتا ہے تمہیں ختم کر دوں گا، تمہاری جگہ دوسرے لے آؤں گا۔ انما توعدون لآت، اور
نبی جو تم سے وعدے کرتے رہے ہیں لآت، وہ وقت آنے والا ہے قیامت کا۔ وما انتم بمعجزین، مجرم بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، مفرور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم پاکستانی پولیس کو نہ سمجھو اللہ کی ذات کو کہ اس پولیس سے بھاگے مجرم، نہیں، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد